یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا حسین سا خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے، پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہیں، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر المبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے اب پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہے، مشکاۃ شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ جس طرح لوگ ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اور جس طرح لوگ ایک اچھا والد بننا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوشش اور کاوش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت صحیح طور پہ کرتا رہوں، اپنا حلال اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں،
اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار عطا کرے تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ بہترین مسلمان کون ہے اور سچا مسلمان کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن۔ قرآن مجید کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اصل میں ایماندار ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے سمجھیے گا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے، تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کرے تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں، اور دوسرا ارشاد فرمایا مغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی۔ ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ ورزق کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے
ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔